ایک پوائنٹ ایجنڈا پاکستان میں آئین اور قانون کا تحفظ فیصلہ آباد سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آغاز کریں گے۔ اس کے فوراً بعد ہمارا جلسہ 5 مئی کو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ہوگا کراچی میں ہوگا، اور اس کے پرمیشن ووٹنگ الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا۔ اس سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ پورے پاکستان کی صوبائی اسمبلی سیٹوں پہ پورے پاکستان میں اس جمعے بعد جمعہ ہمارا جمعے کے بعد ہمارے پورے پاکستان میں جتنی صوبائی سیٹیں ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹس سلیکٹ ہوئے ہیں، چاروں صوبوں میں ہم لوگ ایک مظاہرے کی کال کا اعلان کرتے ہیں اور کال کرتے ہیں، اور وہ بھرپور طریقے سے ہوگا۔ ریلیز نکالیں گے۔ فیصلہ آباد کا انشاءاللہ تعالیٰ جلسہ وہ بھی اس کا بھی آپ لوگ اعلان کریں، جس کا میں نے ذکر بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گجرات میں بھی ایک شاندار جلسہ وہ بھی ہمارے الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا، جس کا اگلے دنوں میں آپ کو تاریخ دی جائے گی۔ اسی طرح آپ کے جنوبی پنجاب میں، آپ کے شمالی پنجاب میں، یعنی کہ اس ایریا میں پنڈی کے علاقہ اور پلوامہ میں یہاں پہ لوگ کریں گے، اور سینٹرل پنجاب کے علاقوں میں ہم لوگ یہ جلسے کا انعقاد کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے بعد اور اگلے آنے والے دنوں میں ہم لوگ اندرون سندھ میں بھی جلسے کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کے میں بھی وہاں پہ بھی بھرپور ہمارے جلسے ہوں گے۔ تو یہ جمعے کے دن ہمارا اس فکٹیشس، اس غلط الیکشن پہ، ریگ الیکشن کے اوپر ہمارا پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہوگا، اور ہماری قوم انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور اللہ سے لوگ اس کو لیڈ کریں گے اور اٹھائیں گے اور اس پہ شدت کریں گے۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں آخر میں کہ یہاں پہ جس وقت ہم لوگ بات کر رہے تھے پولیس کے وہاں پہ اہلکاروں سے، اور ان کا ایک بار پھر میں نام دے دوں کہ آپ کی یاددہانی ہو جائے، یہاں پہ آپ کے ایس پی انویسٹیگیشن محمد ریاض، ڈی ایس پی اسد اسحاق، ایس ایچ او راجہ احسن، ایس ایچ او امین عباس، انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ مختلف ایجنسیز کے لوگ یہاں پہ پھر رہے ہیں، اور وہ الاؤ نہیں کر رہے لوگوں کو اندر جانے کے لیے، انہوں نے راستہ روکا، اور وہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو پاکستان میں آپریٹ کرتی ہیں، ان میں ایک ہے انٹیلیجنس بیورو، دوسرا ہے اسپیشل برانچ، تیسری ہے فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ، چوتھی ہے ملٹری انٹیلیجنس، پانچویں ہے آئی ایس آئی انٹیلیجنس۔ لہٰذا ان اداروں کے سربراہان کو سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے، اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ ان کی انٹرفیئرنس الیکشن پروسیس میں کیوں رہی۔ یہ خطوط جو کہ 6 ججز نے لکھا ہے، اس کے بارے میں ان کی معافی آنی چاہیے۔ یہ خط جو کہ آپ کے ریٹرننگ آفیسر نے 8 باجوڑ نے لکھا ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو، اور اس کے انٹیلیجنس ایجنسی کا نام بھی ہے، ان کے اوپر بھی ان کا واضح موقف آنا چاہیے۔ ہم لوگ بحیثیت اپوزیشن یہی پوائنٹس انشاءاللہ تعالیٰ خواتین و حضرات قومی اسمبلی میں پرزور طریقے سے اٹھائیں گے، اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، کیونکہ ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے خواتین و حضرات کہ ہمارا جو الائنس ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی پالادستی نہیں ہوگی، ہم لوگ اپنی تحریک جاری رکھیں گے۔ اور اس تحریک میں پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی کا زور آیا ہوا ہے، غلط پالیسیز کی وجہ سے، آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی وجہ سے دیکھیں، کیونکہ جو پیٹرولیم منسٹر ہے انہوں نے لا منسٹر کے ذریعے پرسوں اجلاس میں جو جواب دیا تھا وہ غلط تھا اور جھوٹ پہ مبنی تھا۔ اس نے انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر الزام لگایا کہ قیمتیں بڑھتی ہیں۔ یہیں پہ پریس کانفرنس میں ہم نے پروو کیا تھا کہ حکومت وقت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 870 ارب روپے انہوں نے کلیکٹ کر دیے، جمع کر دیے، اور وہ ٹارگیٹ تجاوز کر کے 970 ارب روپے پہ لے گئے ہیں۔ لہٰذا حکومت وقت غلط بیانی سے کام دے رہی ہے۔ یہ انٹرنل وجوہات کی وجہ سے پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمت اور پیٹرول کی قیمت اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور مزید اضافہ ہوگا۔ بجلی کی قیمت آپ کی یاد دہانی کے لیے تحریک انصاف کی حکومت کے بعد 70 روپے یونٹ تھی،
آج 85 روپے یونٹ ہے. لوڈ شیڈنگ زور و شور سے شروع ہے. لو وولٹیجز شروع ہو چکی ہیں. بجلی کی قیمت 85 روپے کو ٹچ کری ہے اور 100 روپے تک جائے گی. گیس کی قیمتوں میں 4 گنا اضافہ خواتین و حضرات ہو چکا ہے. لوگ اپنے میٹر واپس کر رہے ہیں. بے روزگاری انتہا پہ پہنچ گئی ہے. عوام پس رہی ہے. نوجوان جو ہے وہ بالکل دل برداشتہ ہے. پاکستان کے سیاسی اور اقتصادی حالات ٹھیک نہیں ہے. حکومت کے پلانس کے وہ یہاں پہ پرائیویٹائزیشن کی آدمی کریں. وہ کھوکھلے وعدے ہیں کہ جس ملک میں اس طرح کے گھوندے الیکشن ہو، جہاں پہ آئین اور قانون کا فقدان ہو، وہاں پہ کوئی بھی شخص آپ کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بہت شکریہ جی. اوور ٹو کھلا مذاق پاکستان کی ماضی کی حکومتوں کے اندر یا ماضی کے الیکشن کے اندر اس طریقے سے نہیں اڑایا گیا. اس لیے ہمارے لیے یہ الیکشن مکمل طور پر ناقابل قبول ہے. ہم ان کے نتائج کو مکمل طور پر مسرت کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ وہ چوروں اور ڈاکوؤں کے سو کالڈ چوری شدہ میڈل کا تحفظ دینے کے لیے یا ان کو ایوان میں پہنچانے کے لیے اپنا رول پلے کر رہا ہے. دوسری چیز جو میں یہاں پیش کروں گا کہ پروفیسر صاحب بھی موجود تھے، عمر ایوب صاحب، غور صاحب، عمران خان صاحب نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالہ سے خطبہ پر موجود تھا. بڑی واضح ڈائریکشن اس نے دی تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ آباد کا جلسہ جس کی تاریخ آج رات کو عمر ایوب صاحب اور غور صاحب اناؤنس کر دیں گے، جو فیصلہ آباد ڈویژن کے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کی مشاورت کے بعد جو ان کی آج شام میٹنگ ہے، رات تک انشاءاللہ یا صبح تک اس کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی. وہ پنجاب کے اندر احتجاجی تحریک کی ابتدا کرے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جائیں گے. اب یہ ایک میراتھن احتجاجی تحریک ہے. ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے دیکھیں کل بہت ساری جگہوں پر ایسا کنڈکٹ کیا گیا کہ اگر ہمارے لوگ اس کو ریزسٹ کرتے یا رسپونڈ کرتے تو کوئی خرابہ بھی ہو سکتا تھا، ملک کے اندر حالات بھی خراب ہو سکتے تھے. لیکن میں ان تمام امیدواران کو اور پاکستان تحریک انصاف کو، ان کے تمام اتحادیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس کھلم کھلا دہشت و بربریت اور جارحیت کے باوجود انہوں نے ایک لا ابائڈنگ سٹیزن آف پاکستان ہونے کا ثبوت کیا اور انہوں نے آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر نہیں لیا. اور لاسٹلی یہ جو پنجاب اور حکومت کے اندر ایک ڈرامہ سیریز چل رہی ہے کہ کبھی لوگ بندوقوں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، کبھی لوگ گندم کی کٹائی کے لیے پہنچ جاتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ گاڑی چلانے کی سائڈ سے ہے، کبھی لوگوں کے گھروں میں کیمرہ داخل کرنے کے بعد پہنچ جاتے ہیں، کبھی موٹر سائیکل کے آگے پتنگ سے بچنے کے لیے تارے لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان کا کام یہ نہیں ہے. ان کا کام عوام کی خدمت کرنا تھا. لیکن چونکہ چوری شدہ مینڈیٹ سے آئے ہیں اور ابھی بھی ان کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اپنی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنا اور مزید کرپشن کو جاری رکھنا ہے.